میں ابھی کچھ دن پہلے ایک تحریر پڑھ رہا تھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نا ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ عورت عاقل بالغ لڑکی اگر اپنا خود نکاح کرے ابا کی مرضی کے بغیر، اگرچہ یہ معیوب حرکت ہے مگر ہو جاتا ہے نکاح۔ جمہور فقہا کے ہاں نہیں ہوتا۔ اب اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو ایک عرب تھے مصر کے عرب عالم، ان کے پاس کسی نے تحریر لکھی اور تحریر میں حنفیہ پہ، جو حنفی ہے نا امام ابو حنیفہ اور حنفی فقہ کو فالو کرنے والے، ان پہ طنز کیا کہ دیکھو کتنی صحیح حدیث ہے نبی کی، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور یہ لوگ اتنی صحیح حدیث کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کے قول کو لیتے ہیں۔ تو اس میں امت کے لاکھوں فقہا جو امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیتے آئے ہیں ان سے بھی بدگمانی، اور خود امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی بدگمانی ہوگی کہ اتنے بڑے فقیہ ہو کر اتنی واضح حدیث پر عمل نہیں کیا۔ تو کسی نے سوال بھیجا مجھے نا، تو میں نے ذرا اس پہ عرب علماء کی رائے بھی دیکھی کیا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ان عرب عالم نے امام ابو حنیفہ کے قول کے دلائل لکھے اور آخر میں لکھا کہ میرا قول تو وہی ہے جو امام شافعی کا ہے، امام مالک اور امام احمد کا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ امت کے فقہا سے اتنا بدگمان نہ ہو جتنا آپ ہو رہے ہیں۔ اور لکھا کہ امام ابو حنیفہ اور فقہ حنفی کو جو فالو کرتے ہیں ان کے پاس بھی اس بارے میں مضبوط دلائل بولو بھائی موجود ہے۔ جیسے میں نے ان عرب عالم کا بتایا نا، انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے بھی دلائل مضبوط ہیں۔ اب لا نکاح الا بولی، یہ حدیث تو نظر آتی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، قرآن کی آیتیں ہیں امام ابو حنیفہ کا مذہب۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، تو کسی اور مرد سے اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کو مت روکو۔ کیا مطلب؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور مرد سے اس کا نکاح کروا دیا کرو، وہ اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ عورت کی طرف۔ تم رکاوٹ مت بنو۔ تو اگر ولی کو اجازت ہوتی کہ اس کی مرضی کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے تو پھر اللہ رب العزت یہ نہ کہتے کہ عورت اپنا نکاح کرے تو اس میں تم رکاوٹ نہ بنو، بلکہ کیا کہتے کہ عورت کا نکاح تم خود کروایا کرو، نکاح کی نسبت عورت کی طرف نہ ہوتی۔ اور صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت نبی کے پاس آئی، آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ نے مسترد کر دیا۔ دوسرے صحابی نے کہا میرا نکاح کرا دیں، آپ نے کرا دیا۔ اس میں تو آپ نے نہیں پوچھا کہ ولی کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک حدیث عوام کے سامنے آتی ہے، فوراً فقہا کے خلاف زبان درازی اسٹارٹ، فوراً شروع۔ رہا یہ حدیث کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو ولی کی جو آج اصطلاح ہے اس سے مراد باپ ہے۔ یہ کون سی حدیث میں ہے کہ ولی کا مطلب باپ ہوتا ہے؟ ولی کسی بھی چیز میں جو متولی ہوتا ہے نا اس کو ولی کہا جاتا ہے، یعنی جو بھی کسی امور کا متولی ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اب نکاح میں ولی ہے کون؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت خود اپنی ولی ہے، لہذا اس عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے، یعنی جو جس کا نکاح ہو رہا ہے نا وہ متولی ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے اور دوسرے مطلب بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن حدیث میں تعویل کیوں کی ہے کہ دوسری حدیثوں اور قرآن کی آیتوں سے جو ٹکراؤ ہو رہا ہے وہ ٹکراؤ کیا ہو؟ بولو بھائی، ختم ہو جائے۔ پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرے فقہا بھی ہیں، ان کی بھی ایک رائے ہے، فقہاء احناف کی بھی ایک رائے ہے۔ تو تمام فقہا کا اپنا ایک سوچنے کا اسٹائل ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، کسی پہ طنز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آج کل نئی نئی فلمیں مارکیٹ میں اور نئے نئے فرقے آ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو جو فنٹر سمجھتے ہیں اور دوسرے کے قول کو، دوسرے فقیہ کے قول کو بالکل رد کر دیتے ہیں، اور ہوتے جاہل ہیں، یعنی آتا واتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے، طوطے کی طرح حدیثیں رٹی ہوئی ہیں، حدیثوں کے نمبر یاد کیے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں سے دور رہیں، یہ آپ کو تمام فقہا سے دور کر دیں گے۔
اور آپ کو بدگمان کر دیں گے. ان کے پاس بیٹھنے سے روحانیت ختم ہو جائے گی آپ کی. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. عزیز سامعین و سامعات، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے ایک بھائی کا استفسار ہے، اور ساتھ میں انہوں نے ایک مفتی صاحب کا ویڈیو کلپ بھی بھیجا ہے جس میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے. عاقل بالغ بچی اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کہیں بھی کر سکتی ہے، اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے مسلک کے پیروکار فالو کرنے والے جتنے علماء ہیں سب کی یہ رائے ہے. دلائل کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر مذاہب پر، دیگر مسالک پر طعن و تشنیع، بدگمانی اور اس قسم کی چیزیں بھی روا رکھی ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم آتے ہیں دلائل کی طرف. تو انہوں نے ایک آیت کریمہ قرآن کریم سے پیش کی ہے اور ایک روایت انہوں نے صحیح بخاری سے پیش کی ہے. قرآن کریم سے سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، یہ آیت کریمہ انہوں نے پیش کی ہے. سب سے پہلے ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں. یہ آیت کریمہ بطور دلیل مفتی صاحب پیش کر کے اپنی بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کو کیا کہا کہ ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو. کیا مطلب؟ یہ نکاح کی نسبت چونکہ ان کی طرف ہو رہی ہے، خواتین کی طرف، لہذا یہ ان کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتی ہیں. عزیز سامعین و سامعات، یہ کس قدر کمزور استدلال ہے، اس بات کو آپ سارے سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کریمہ کب اتری ہے. تو اس کے متعلق صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5130 دیکھیے. معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن یہ میرے بارے اتری تھی. قصہ یوں ہے، فرماتے ہیں زوجت اختا لی من رجل فطلقها، میں نے اپنی سسٹر کا نکاح ایک آدمی سے کیا لیکن اس نے طلاق دے دی. حتی اذا انقضت عدتها جاء يخطبها، جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو دوبارہ آیا اور وہ پیغام نکاح دینا چاہ رہا تھا. فقلت له، تو میں نے اس سے کہہ دیا زوجتک وفرشتک واکرمتک، میں نے اپنی بہن کا تیرے ساتھ نکاح کیا اور اسے تیرے بستر کے لیے بنایا، اسی طرح تیری بہت زیادہ عزت افزائی کی، لیکن فطلقتها، تو نے اس کو طلاق دے دی. ثم جئت تخطبها، پھر اس سے نکاح کے ارادے کے لیے آئے ہو. لا واللہ لا تعود الیک ابدا، اللہ کی قسم ہے اب ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تیرے پاس دوبارہ جائے. وکان رجلا لا بأس به وکانت المرأة تريد ان ترجع الیہ. معقل ابن یسار فرماتے ہیں کہ وہ جو آدمی تھا بہنوئی میرا، وہ اچھا آدمی تھا، اس کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، اور میری بہن بھی اس کے پاس دوبارہ جانا چاہتی تھی، لیکن اس میں رکاوٹ تھا. فانزل اللہ هذه الآیہ فلا تعضلوهن، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ اتاری فلا تعضلوهن کہ انہیں مت روکو جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں کہ وہ ان ينكحن ازواجهن اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں. فقلت الآن افعل یا رسول اللہ، قال فزوجها ایاہ.
فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ اتری تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بہن کا اس آدمی کے ساتھ دوبارہ نکاح کر دیا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات اظہر من الشمس ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عورت خود بخود اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر خود بخود نکاح کر سکتی ہوتی تو پھر فلا تعضلوہن کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ قرآن کریم عورت کے ولی کو، عورت کے اولیاء کو مخاطب ہی نہ کرتا فلا تعضلوہن، جب عورت کے پاس خود اپنا اختیار ہے نکاح کرنے کا۔ دیکھیں کس قدر یہ تو عام فہم بات ہے، تو یہ عام سی بات یہ بھی مفتی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی اور بالکل قرآن کریم کا الٹ مفہوم انہوں نے بیان کر دیا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سنن ابن ماجہ 1882 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوج المرأة المرأة، عورت کا نکاح نہ کرے، ولا تزوج المرأة نفسها، اور نہ ہی عورت اپنا نکاح کرے، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها۔ یہ بہت توجہ طلب الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے فرمایا کوئی عورت اپنا نکاح نہ کرے کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ قرآن کریم کی اسی آیت کے ساتھ سنن ابن ماجہ کی یہ 1882 نمبر روایت کو ملائیں تو کیا مولانا والا مفہوم یہاں سے نکلتا ہے؟ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت کے علاوہ دیگر بھی کئی روایات ہیں، جس طرح لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طرح تیسری روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ جس نے ایسے بغیر ولی کے نکاح کیے فنکاحها باطل، اس کا تو نکاح ہی باطل ہے۔ تو گویا اس آیت سے استدلال کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ استدلال بالکل مولانا کا غلط ہے، بلکہ اس کے بالکل اپوزٹ اس کا مفہوم ہے جو ہم نے آیت کریمہ کے ترجمے اور دیگر احادیث کی روح سے بیان کیا۔ اب آتے ہیں اس روایت کی طرف جو مولانا نے صحیح بخاری سے بیان کی کہ وہ ایک خاتون آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے اسے مسترد کر دیا، دوسرے صحابی سے آپ نے اس کا نکاح کر دیا۔ تو اب یہاں کون سا ولی تھا جس کی اجازت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اس کا نکاح کیا؟ تو اس کے متعلق یاد رکھیں یہ روایت صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ تقریباً 12 مقامات پر اس کو مختلف الفاظ کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ مختصر الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری 2310 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ سہل ابن سعد بیان فرماتے ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، فقالت یا رسول اللہ، اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد وہبت لک من نفسی، کیا کہنے لگی کہ میں خود کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا زوجنیہا، اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ قال قد زوجناکہا بما معک من القرآن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس قرآن کے بدلے جو تجھے یاد ہے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا۔ یہی روایت دیگر الفاظ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بھی آئی ہے جہاں مزید تفصیل بھی موجود ہے۔ یہاں سمجھنے والی بات کون سی ہے؟ قرآن کریم کی آیت شاید مولانا بھول گئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جو نکاح والی بات کی ہے اس میں کیا فرمایا؟ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ جو عورتیں حلال ہیں نبی کے لیے، اس میں سے ایسی مومنہ عورت کہ جو اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دے اور نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا جو غور طلب الفاظ ہیں خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ حکم خالصتاً آپ کے لیے ہے اور کسی مومن کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اس میں اور بھی مختلف توجیحات ہو سکتی ہیں، اور یہ جو ہبہ کرنا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی حق مہر کے، بغیر کسی مطالبہ کے میں اپنا نکاح آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حاجت نہیں تھی تو آپ نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا، لہذا
یہ تردد دیکھ کر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ تو یہاں اب ولی کی جو اجازت، اس سے تو یہ دلیل بنتی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایک بہت زیادہ مختلف ہے، اور پھر خالصۃ لک من دون المؤمنین کے قرآنی الفاظ ہیں جو مولانا بھول گئے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ ولی اس کا تھا بھی کہ نہیں، ممکن ہے اس کے ساتھ اس کا ولی بھی ہو جب اس کا آگے نکاح کی ہے، ممکن ہے ہو۔ عدم الذکر لا یستلزم العدم، عدم ذکر عدم کو مستلزم تو نہیں ہوتا۔ اور تیسرا یہاں سے یہ یاد رکھیں کہ ممکن ہے اس کا کوئی ولی ہو ہی نہ۔ فالسلطان ولی من لا ولی لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی موجود ہے، آپ سلطان ہیں، تو آپ نے خود اس کا نکاح کر دیا، گویا اس کے نکاح کے ولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بن گئے ہیں۔ اور اس کا آپ کو ہبہ کرنا، اس سے بھی یہی سمجھ آ رہا ہے کہ اب آپ اس کے متولی بن چکے ہیں، لہذا آپ نے اپنے ساتھ اس کا نکاح نہیں کیا تو آگے اپنے ایک صحابی سے اس کا نکاح کر دیا۔ اس سے تو یہ دلیل بنتی نہیں ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ مولانا نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو ثابت کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لا نکاح الا بولی کا ابطال کرتے ہوئے، اس میں تعویلات کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت اور ایک صحیح بخاری سے حدیث نقل کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیسے بن سکتا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اسی طرح یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اس سے بھی مولانا کا استدلال نہیں بنتا، یہ بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس ویڈیو کلپ کے شروع میں مولانا نے جو بات کہی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بدگمانی رکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کے ساتھ اور لاکھوں ان علماء کے ساتھ کہ جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ بدگمانی ہے کہ لا نکاح الا بولی، واضح حدیث کی موجودگی میں بھی انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے۔ بھائی دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا واقعی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے ہوں کہ عاقل بالغ بچی بغیر ولی کے نکاح کر سکتی ہے؟ اس کی دلیل ہمیں مطلوب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ صحیح سند کے ساتھ یہ چاہیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ الفاظ کہے ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر کہے بھی ہوں تو امام ابو حنیفہ امام ہیں، وہ نہ صحابی ہیں اور نہ وہ رسول ہیں۔ شاید آپ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے عالم دین ہیں، صحابی رسول ہیں، جری صحابی ہیں، ان کا واقعہ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قصہ وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلایا تھا ان کو، 3 مرتبہ اجازت مانگی، نہیں ملی، واپس چلے گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذہن میں وہ روایت ہی نہیں ہے، ان تک پہنچی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مرتبہ اجازت لیا کرو، اجازت نہ ملے تو واپس آ جایا کرو۔ اب اتنے بڑے صحابی ایک دن کے ناغے کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر علم سیکھنے والے، بلکہ ناغا جو ہوتا تھا وہ بھی ان کا ساتھی آ کر بتا دیتا تھا، تو اس قدر بہت بڑے صحابی، ان کے ذہن میں وہ روایت نہیں، تو کیا یہ عیب والی بات ہے؟ علم کا کسی کے پاس وقتی طور پر نہ ہونا کیا یہ عیب ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تقلید اور جمود جو ہے ان مفتیان کے اذہان و قلوب میں رچ بس چکا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف جو بھی بات ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے، اور الٹا جو ہے گستاخی کا فتویٰ ہم پر دھر دیتے ہیں کہ تم گستاخ ہو۔ سادہ سی بات کرو کہ ہم صرف اور صرف قرآن و سنت کے متبع ہیں، قرآن و سنت کے خلاف کسی کا بھی فتویٰ ہو، وہ خواہ کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، عزت و احترام ہم مجروح نہیں کرتے، الحمدللہ عزت احترام تمام فقہا کا ہے، لیکن بات کس کی معتبر ہوگی؟ قال اللہ اور قال رسول، اس کے علاوہ کسی کی بات بھی اگر شریعت کے خلاف آ جائے وہ معتبر نہیں ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا مفتی صاحب لا نکاح الا بولی روایت آنے کے بعد آپ خاموش ہو جاتے اور کہتے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اگر یہ فتویٰ ہے بھی تو درست نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی ہے۔ لیکن مسئلہ کچھ اور ہے، جنہیں آپ شیخ الہند کہتے ہیں نا، محمود الحسن، ان کی جو التقریر للترمذی ہے، یہ مکتبہ رحمانیہ لاہور سے جو نسخہ چھپا ہے، صفحہ نمبر 49 ہے، کیا لکھتے ہیں؟ الحق والانصاف
أن الترجيح للشافعي في هذه المسألة ونحن مقلدون يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنیفہ. یہ ہے حال آپ کا. حق اور انصاف کیا ہے اس مسئلہ میں؟ امام شافعی کی بات درست ہے. ہم نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی حق بات اگر آ جائے، قرآن و سنت کی بات آ جائے، لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ اور ہو، ابو حنیفہ کی بات کو ہی مانا جائے گا، کیونکہ آپ نے شاید کلمہ ان کا پڑھا ہے. اللہ کے لیے عزیز بھائی، آپ نے قرآن و سنت کا علم حاصل کی ہے، فقہاء کی آراء کو پڑھا ہے، تو جو اصل دین ہے اللہ تعالیٰ کا، قال اللہ اور قال رسول، اس کو لوگوں تک پہنچائیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، اور اسلام مکمل ہو چکا تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش سے پہلے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ مختلف لوگوں کے نام لے کر فقہا کے لوگوں میں جو ہے یہ فرقہ واریت پھیلانا یہ جائز نہیں ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور اسی طرح سورہ یونس میں کیا فرمایا؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی سماعت فرما لیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری بات یہی ہے کہ جب تک یہ تقلید والا مسئلہ آپ کلیئر نہیں کریں گے، تب تک ولی کے بغیر نکاح ہو یا اور مسائل ہوں، یہ پیدا ہوتے ہی رہیں گے. لہذا سب سے اصل جو آپ کی اساس ہے، بنیاد ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ کسی کی بھی انسان تقلید نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اتباع صرف اور صرف منزل من اللہ کی ہے، اور وہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. قرآن و سنت کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرو. اولیاء میں امام ابو حنیفہ بھی آتے ہیں، امام شافعی بھی آتے ہیں، امام مالک، امام احمد، دیگر تمام ائمہ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شامل ہیں. اگر ہم ان کی طرف پڑھ گئے پھر تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اگر ہم بات مان رہے ہیں تو امام احمد کا انکار کر رہے ہیں، امام شافعی کی بات کو رد کر رہے ہیں. کس کس کو ہم راضی کریں گے؟ لہذا بہت زیادہ بات ہو چکی ہے. خلاصہ یہی ہے کہ قال اللہ اور قال رسول، اسی کو فالو کریں عزیز بھائی، اور اسی کی آگے تبلیغ کریں. کل کلاں اپنے لیے اپنے پاس جو ہے وہ کچھ اعمال، کچھ حسنات تو بنا جائیں، تاکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور آپ پر اور دیگر لوگوں پر رحمت کرتے ہوئے آپ کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے. میں آپ کے لیے اور دیگر تمام ایسے احباب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی جو روشنی ہے، یہ جو نور ہے، براہ راست آپ کے دلوں میں ڈال دے، تاکہ